النجم 5 to 9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى علمہ سکھایا اسے شدید القوا بہت زبردست قوت والے نے ذو مرتن بہت زور آور ہے جو فاستوی پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا وہوا اور وہ بالافق الاعلی کنارے پر تھا بلند ثم پھر دنا وہ قریب ہوا فتدلی پس وہ اتر آیا فکان تو وہ ہو گیا قاب بقدر قوسین دو کمانوں کے او یا ادنا اس سے بھی زیادہ قریب اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا جو بڑی طاقت والا ہے سو وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا پھر وہ نزدیک ہوا پس اتر آیا پھر وہ دو کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا بلکہ زیادہ قریب علمہ شدید القوا بعض لوگ اس سے مراد اللہ تعالیٰ لیتے ہیں مگر یہ درست نہیں بلکہ اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچائی دلیل اس کی یہ ہے کہ دوسری جگہ واضح طور پر یہ صفت جبریل علیہ السلام کی یہ صفت بیان ہوئی فرمایا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین بلا شبہ یقیناً یہ ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے بڑی قوت والا ہے عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے نہایت امانت دار ہے القوا قوتن کی جمع ہے معلوم ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بہت سی قوتیں عطا فرمائیں اور ہر قوتی نہایت مضبوط اور زبردست ہے بھلا جسے اللہ تعالیٰ نہایت مضبوط قوتوں والا فرمائے اس کی قوتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے سید الولد آدم علیہ السلام آدم سید الولد ولد آدم کون ہے جو سید ہے سب کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا اس دیکھنے سے جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزری اس سے ان کی عظمت اور ہیبت حسن و جمال قوت و وسعت کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے پھر ہزاروں سالوں کے فاصلے لمحوں میں طے کرنے سے ان کی رفتار کی سرعت و قوت کا معمولی اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے ذو مرتن طاقت توانائی اور مضبوطی والا مرتن کا لفظ اصل میں رسی کو بٹنے اور بل دے کر مضبوط کرنے کے معنوں میں آتا ہے اس پر تنوین تعظیم کے لیے ہے اس لیے ترجمہ بڑی طاقت والا کیا گیا اس طاقت میں عملی اور علمی دونوں طاقتیں شامل ہیں شدید القوا کے بعد ذو مرتن کے ساتھ ان کی طاقت اور توانائی کو مزید اجاگر فرمایا بعض مفسرین نے شدید القوا سے عملی قوتیں ذو مرتن سے علمی اور عقلی قوتیں مراد لیں مگر دونوں لفظ ہر قسم کی قوتوں پر استعمال ہوتے ہیں اس لیے تاکید مراد لینا راجح معلوم ہوتا ہے فاستوی برابر ہوا بلند ہوا افق دور سے نظر آنے والی وہ جگہ جہاں سے زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آسمان نیلے گنبد کی طرح بلند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے افق الاعلی مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع کے وقت بلند ہوتا ہے اسی کو دوسری جگہ الافق المبین فرمایا وَلْقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس جبرائیل امین علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا فتدلی
یہ دلون سے مشتق ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے فَأَدْلَا دَلْوَا، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، یعنی فضا میں رہتے ہوئے کچھ نیچے آ گیا۔ قابہ مقدار او ادنا یا زیادہ قریب، یعنی اگر آدمی اس فاصلے کو دیکھے تو اسے یہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم نظر آئے۔ بعض اہل علم نے فرمایا یہاں او بل کے معنی میں ہے، یعنی 2 کمانوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 او یزیدون، اور ہم نے اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا بلکہ وہ زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبرائیل امین علیہ السلام کو صرف 2 بار ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ان آیات میں پہلی بار دیکھنے کا ذکر ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوئے تو زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ان سے پر ہو گیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ پہلی وحی کے بعد وحی کے وقفے کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، تو میں اس سے ڈر گیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، تو انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ پھر وہی گرما گرم ہو گئی اور پے در پے آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ فرمایا ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ ان آیات کا مقصد کفار کے اس الزام کی تردید ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگاتے تھے کہ کوئی اجمی آدمی اسے قرآن کی باتیں سکھا جاتا ہے اور یہ ہمیں سنا کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کسی اجمی شخص نے نہیں بلکہ ایک نہایت مضبوط قوتوں اور بڑی طاقت والے فرشتے نے اسے اس قرآن کی تعلیم دی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ شدید القوا فرشتہ مشرقی افق پر بلند ہوا۔ اس وقت وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، پھر وہ فضا ہی میں نیچے اترتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے پر آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرا۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ناظرہ، تجوید، ترجمہ، تفسیر، حفظ، ہر طرح کی کلاسز اور گھر کے تمام افراد کے لیے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سب کے لیے اسلامیات لازمی، اختیاری، ترجمۃ القرآن، میٹرک، FA، BA، BS، گرامر، عربک۔ آپ کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ آپ فوراً ہم سے رابطہ کریں اور فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔